بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ عوام اور اس کی غلط فہمیاں، اس کا پہلا حصہ آپ کو پیش کیا تھا، آج اس کا پارٹ نمبر 2 ہے۔ دیکھیں، اس میں یہ نہیں سمجھے آپ کہ ہم وہ مسائل پر ذکر کریں گے جس میں آپس میں مسلکی لحاظ سے اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں صرف وہ مسائل ذکر کریں گے جو کسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس میں دیوبندی، بریلوی یا ائمہ اربعہ چاروں امام کا آپس میں اختلاف ہے۔ وہ مسئلے تو بہت لمبے چوڑے ہیں، اس سے اس کی کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام نے دین سمجھ لیا ہے اور اس کا دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ ہم ان مسائل پہ بات کریں گے، لہذا اس کو آپ یہ سمجھ کر کے ٹالیے گا نہیں کہ یہ دیوبندی بریلوی مسئلہ ہے، یہ کوئی دیوبندی بریلوی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو اور دوسری بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی باتیں ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے علم میں ہیں، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو اغلاط العوام ہے، اس میں جو باتیں ہیں جو سنی سنائی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو اب ختم ہو چکی ہیں ان کا ہم ذکر نہیں کریں گے، جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم اس کو دین کے نام پہ کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ چونکہ یہ چیزیں علاقائی ہوتی ہیں، ایک علاقے میں ایک چیز ہوتی ہے، دوسرے علاقے والوں کو اس کی خبر ہی نہیں ہوتی ہے، تو یہ تقریر سننے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو ہمارے یہاں ہی نہیں، یہ مولانا کیوں بیان کر رہے ہیں، آپ کے یہاں نہیں ہے، کہیں دوسری جگہ ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ تقریر جو ہے سنیں۔ اور ایک بات اور اس میں ہے کہ اس میں جس چیز کا تعلق عقیدے سے ہے، فیتھ جس کو کہتے ہیں، اگر عقیدے سے ہے تو خطرناک چیز ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا عقیدے کا تعلق شرک سے ہو۔ آپ کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ رکھنا کیا ہے، وہ شرک کی کیٹیگری میں آتا ہو، تو یہ پھر خطرناک گناہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم کو جو معلومات ہے ہم اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے چونکہ عقائد کا معاملہ شرکیہ معاملہ ہو سکتا ہے، اس پر ہم جو ہے بات کریں گے، اس کے بعد پھر ایک ایک ٹاپک پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ عقیدے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی قسم کا خاص پتھر پہنیں گے تو ہماری تقدیر بدل جائے گی، اور باقاعدہ اس جو ہے وہ جا کر کے پوچھتے ہیں کہ ہمارا یہ نام ہے، فلاں سن میں ہماری پیدائش ہے، فلاں دن ہماری پیدائش ہے، ہمارے لیے کون سا پتھر جو ہے وہ کیا ہے، مناسب ہے، عقیق ہے، فلاں ہے، دنیا بھر کے پتھر ہیں۔ اسی پتھر کو وہ پھر انگوٹھی میں ڈال کر کے پہنتے ہیں۔ پتھر کا ہماری قسمت سے کوئی تعلق، اگر پتھر ہی قسمت بدلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ تو پتھر کو اتنا بڑا مقام دے دیا گیا کہ پتھر کیا کرتا ہے، تقدیر بدلتا ہے۔ یہ شرکی عقیدہ ہے۔ یہ ممکن ہے دوسری بات بھی سن لیں، یہ ممکن ہے کہ بعض پتھر میں علاج کے طور پر بعض صفتیں پائی جاتی ہیں کہ اگر یہ پتھر جو ہے آدمی پہنے گا تو اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ صحیح رہے گا۔ یہ ممکن ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ صفت رکھی ہے کہ جیسے جڑی بوٹی میں صفتیں ہوتی ہیں، ایسے بعض پتھروں کے اندر بھی یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو وہ بطور علاج ہے۔ بطور علاج اگر کوئی آدمی کر رہا ہے تو پھر ایسی شکل میں جو ہے وہ جائز ہے، اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں کھانا پینا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی آدمی عصر اور مغرب کے درمیان میں کھاتا ہے تو بچپن میں ہم نے سنا تھا اور کتابوں میں بھی دیکھا کہ پھر جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو شیطان جو ہے اس کو اسی وقت میں وہی کھانا اور پیشاب کی شکل میں جو ہے وہ پانی پیش کرتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، غلط بات ہے۔ کھانا پینا نہ منع ہے اور نہ اس میں کوئی شرعی لحاظ سے کوئی قباحت ہے۔
کہتے ہیں کہ رات میں جو ہے وہ درخت کو نہیں ہلانا چاہیے، کیونکہ درخت سکون سے رہتا ہے، لہذا رات میں نہیں ہلانا چاہیے۔ اچھا، رات میں جو ہوا چلتی ہے وہ ہلتا نہیں ہلتا ہے؟ بھئی اگر ہوا چلی تو بھی تو ہل رہا ہے وہ، تو اس سے زیادہ اس کا سکون غارت ہوا بقول آپ کے، لہذا اس کا بھی عقیدہ اس کا طریقے کا رکھنا غلط ہے۔ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ چیزیں مشہور ہیں کہ اگر کوئی جانور کی آواز آتی ہے تو کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں کے ہاں مشہور ہے، اب معلوم نہیں مجھے کیا کیفیت ہے، کہ ایک جانور ہوتا تھا چیل کی شکل کا، جس کو مواں چرئی کہتے تھے۔ کہتے تھے کہ اگر وہ کسی کے دروازے پہ بولا یا چھت پہ آ کر کے کسی کے بولا تو اس گھر میں کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے۔ اور الگ الگ علاقوں میں الگ الگ جانوروں کے بارے میں ہے، کہیں الو کے بارے میں ہے کہ اگر الو آ کر کے جو ہے وہ بولا یا الو آ کر کے بیٹھا تو کسی نہ کسی کی گھر میں موت ہونے والی ہے، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ یہ تو باتیں جانور کے بارے میں، جیسے یہاں یو پی میں بہت مشہور ہے کہ اگر کوا آ کر کے بولا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہمان آنے والے ہیں۔ کوا اتنا بڑا قابل ہو گیا ہے کہ وہ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی کہاں سے چلا ہے، لیکن وہ اگر آ کر کے بولا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کوئی مہمان آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، حالانکہ حدیث نہیں ہے وہ، کہ مومن کا جھوٹا جو ہے وہ شفا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر جھوٹا پانی کوئی آدمی کسی مسلمان کا پیے تو اس کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ یہ سب شیطانی چالیں ہیں۔ پانی پینے کے لیے حدیث ہے کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ اب اس نے اس میں ایک شوشہ لگا دیا شیطان نے کہ اگر مسلمان پیا ہے پانی تو جھوٹا ہے، تو ایسے پانی کو کیا کرنا چاہیے؟ کھڑے ہو کر پینا چاہیے، کیونکہ شیطان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف پلاننگ کرنا اور عمل کرانا۔ تو اس طریقے سے یہ بات بھی ایک دم غلط ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو بھی کوئی بات معلوم ہوگی تو مجھے بتائیے گا عقیدے کے بارے میں، کیونکہ بہت سی چیزیں نئی نئی ہو سکتی آئی ہوں، اور سے سب میں زیادہ تر جو ہے وہ عورتیں انوالو ہیں۔ کہتے ہیں کہ دو لوہے کو آپس میں نہیں بجانا چاہیے، کبھی ایسے بچے کرتے رہتے ہیں یا گھر میں بھی، اور خاص کر قینچی کے بارے میں ہے کہ قینچی کو آپس میں نہیں لڑانا چاہیے۔ اگر قینچی لڑائی جاتی ہے تو گھر کے آدمیوں میں آپس میں کیا ہوتی ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، حالانکہ یہ بدعقیدے کی بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک جانور ہوتا ہے ساہی، دیکھا ہوگا، جس کے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں لڑائی کرانا ہے تو ساہی کا کانٹا لا کر کے جو ہے وہ دوسرے کے گھر میں ڈال دیں، تو وہ دونوں جو اگر پڑوسی ہوں گے تو آپس میں کیا ہوتی رہے گی؟ لڑائی ہوگی، حالانکہ اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض علاقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ کنگھی، ایک آدمی کی کنگھی دوسرے آدمی کی کنگھی کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اب جو باربر کی دکان میں ہے وہ اگر ایسے کنگھی بدلتے رہے تو دن بھر میں 40-50 کنگھی اس کو پھینکنا پڑے گا۔ ایک کنگھی اگر 2 آدمی استعمال کر لیں گے تو کہتے ہیں 2 آدمی اگر استعمال کیے تو جس کی کنگھی جس کے پاس جائے گی اس کی آپس میں کیا ہوتی جائے گی؟ لڑائی ہوتی جائے گی، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے کنگھی کے بارے میں، اگر کنگھی کا دانہ ٹوٹ گیا ہے، دانہ وہ جو لمبے لمبے اس کے اندر ہوتے ہیں، کہ اگر دانہ ایک بھی ٹوٹا نظر آ رہا ہے تو پھر کنگھی نہیں کرنا چاہیے، کنگھی کرنا جائز نہیں ہے۔ حالانکہ زیادہ تر کنگھے میں ایک آدھ دانہ تو کہیں نہ کہیں ٹوٹا ہی رہتا ہے۔ اس کا بھی جو ہے وہ ہمارے اسلامی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مشہور ہے کہ اگر شیشہ جس میں ہم چہرہ دیکھتے ہیں، اگر وہ کہیں سے جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے کونے سے، تو پھر ایسے شیشے میں جو ہے وہ اپنا چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بات بھی ایک دم غلط ہے۔ عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر شوہر کا نام لے لیا جائے تو نکاح کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ باتیں غیروں سے آئی ہیں، غیر مسلمین، خاص کر چھوٹی برادری کی عورتیں جو ہے وہ
کبھی بھی اگر ان سے آپ پوچھیں تو وہ ان کے ابا وہ یہ ایسے کر کے باتیں کرتی ہیں لیکن ان کا نام نہیں لیتی. وہ چیز ہمارے یہاں بھی داخل ہو گئی کہ اگر شوہر کا نام لے لیا جائے گا تو نکاح کیا ہے ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے نکاح کے بارے میں ایک بات اور بھی مشہور ہے کہ اگر کسی آدمی کو 7 لڑکیاں لگاتار پیدا ہو گئیں اور 8واں جو ہے وہ لڑکا پیدا ہو گیا تو بھی جو ہے یہ بہت مطلب تو بھی نکاح کیا ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. 7 پیدا ہوں 14 پیدا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. نکاح کے بارے میں ایک بات اور بھی مشہور ہے کہ ایک مدت تک الگ الگ علاقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر شوہر بیوی آپس میں اتنے دن تک دور رہے, کہیں 2 سال کہیں 4 سال کہیں 5 سال کہیں 8 سال, ایسے الگ الگ باتیں ہیں, تو اگر پھر اس کے بعد وہ کبھی ملیں تو نکاح کے بغیر نہیں مل سکتے, یعنی تجدید نکاح لازم ہے, دوبارہ نکاح ہو پھر وہ بحیثیت میاں بیوی رہ سکتے ہیں. ایک دم غلط بات ہے. ایک مرتبہ نکاح ہونے کے بعد پوری زندگی بھی نہ ملے تو بھی کیا ہے وہ ہر حال میں نکاح برقرار رہتا ہے. اسی طریقے سے نکاح کے بارے شادی کے بارے میں یہ بھی بات مشہور ہے عورتوں کے کہ اگر عورت جو ہے کسی کے انتقال پر 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارتی ہے اپنے شوہر کے انتقال پر, کسی نہیں اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارنا لازم ہے. تو اگر میاں بیوی پہلے سے دور رہ رہے ہیں, مطلب مثال کے طور پر شوہر سعودی میں رہ رہا ہے, وہیں اس کا انتقال ہو گیا تو اب 3 سال 4 سال سے وہ آئے ہی نہیں تھے, سمجھے نہیں. اب یہاں پہ بیوی کے بارے میں یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کیونکہ آپ سے 3-4 سال سے پہلے سے دور رہ رہے ہیں لہذا عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا بعض لوگوں کے تعلقات میاں بیوی کے خراب ہیں, 20-20 25 سال سے دونوں آپس میں الگ رہ رہے ہیں اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو بھی لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو ہے وہ عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. بسا اوقات یہ بات بھی عدت کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ اگر جو ہے وہ 40 دن